السلام علیکم ڈیفینس ایورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں ترک نیوی کو 5ویں میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ کی ڈلیوری کی خبر پر بات کریں گے۔ جرمن اور اسرائیلی کمپنی کی یورو فائٹر ٹائفون کے لیے پارٹنرشپ، لیتھونیا کے لیے امریکی وہیکلز، آذربائیجان، بیلجیم، جاپان اور انڈیا سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، آذربائیجان اور ترکی کے صدر نے آج 27 سال تک آرمینیا کے قبضے میں رہنے والے زنگیلان علاقے میں بین الاقوامی ہوائی اڈے کا افتتاح کر دیا ہے۔ 1993 میں آرمینیا نے دیگر علاقوں کے ساتھ یہاں بھی قبضہ کر لیا تھا۔ عالمی برادری اسے آذربائیجان کا حصہ مانتی آئی ہے، لیکن تقریباً 28 سال کی سیاسی جدوجہد ناکام رہی اور بالآخر آذربائیجان کی فوج نے 2020 میں لڑ کر اس علاقے کو واپس لیا۔ آذربائیجان کی ناگورنو قرباخ اور اس جیسے دیگر علاقوں کو آرمینیا کے قبضے سے جنگ کے ذریعے چھڑوانے سے بہت سے ممالک اور ان کی افواج کو یہ پیغام ملا ہے کہ بعض معاملات پر مذاکرات اور سیاسی جدوجہد ہی کافی نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لیے طاقت کا استعمال ہی واحد آپشن ہوتی ہے۔ البتہ آپ اس بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جاپان کے لیے اسٹینڈرڈ میزائل 6 بلاک 1 اور متعلقہ ایکوپمنٹ کی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ اس فروخت کی مالیت $450 ملین سے زائد متوقع ہے۔ یاد رہے کہ جاپان نے ٹوٹل 32 SM-6 بلاک 1 میزائل اور MK-21 ورٹیکل لانچ سسٹم امریکہ سے آرڈر کیے ہیں۔ خیال رہے کہ ساؤتھ کوریا بھی اپنی KDX-3 بیز 2 ڈسٹرائر کے لیے SM-6 میزائلز خرید رہا ہے۔ اس میزائل کی زیادہ رینج 460 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ جرمن کمپنی ہینسولڈ اور اسرائیلی رافائل نے جرمن ایئر فورس کے یورو فائٹر ٹائفون طیاروں کے لیے الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کی انٹیگریشن سے متعلق معاہدہ طے کیا ہے۔ اس منصوبے میں رافائل اپنی اسکائی شیلڈ ایئر بورن الیکٹرانک وارفیئر پارٹ اور ہینسولڈ کا لیٹرل اٹیک سولوشن کے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں گی۔ دونوں کمپنیاں مل کر اس پروجیکٹ کے تحت جرمن ایئر فورس کی ریکوائرمنٹس کے پیش نظر یورو فائٹر ٹائفون کو ایک الیکٹرانک اٹیک پلیٹ فارم میں بدل دیں گی۔ انڈین میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ بھارت نے اگنی پرائم نامی نیکسٹ جنریشن بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ اگنی پرائم دراصل اگنی کا ایڈوانس ورژن ہے اور اس کی رینج 1000 سے لے کر 2000 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ انڈین حکام کے مطابق آج صبح 9:45 پر کیا جانے والا یہ تجربہ کامیاب رہا۔ اس میزائل کو پہلی مرتبہ موبائل لانچر سے فائر کیا گیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ F-16 معاملے پر بات چیت منصوبے کے مطابق چل رہی ہے، تاہم ترکی کے پاس امریکہ سے اس معاملے میں بات چیت ناکام ہونے کی صورت میں متبادل آپشنز بھی موجود ہیں۔ یاد رہے کہ مختلف ترکی کے غیر سرکاری ذرائع F-16 بلاک 70 کی اجازت نہ ملنے کی صورت میں روس سے Su-35 یا پھر MiG-35 کے علاوہ برطانیہ سے یورو فائٹر ٹائفون کے آپشن ایکسرسائز کرنے کا عندیہ دے چکے ہیں۔ پولینڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ سے MQ-9A ریپر ڈرون لیز پر حاصل کرے گا۔ پولینڈ نے کہا ہے کہ یہ لیزنگ ماڈل تب تک نافذ العمل رہے گا جب تک پولینڈ اس کے ہم پلہ ڈرون ایکوائر نہیں کر لیتا۔ البتہ کچھ سورسز کا دعویٰ ہے کہ پولینڈ غالباً امریکہ سے MQ-9B ڈرونز لیز پر حاصل کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ پولینڈ پہلے ہی ترک کمپنی بیکر سے 24 TB2 ڈرونز آرڈر کر چکا ہے، جن کی مرحلہ وار ڈلیوریز اسی ماہ ہی شروع ہو جائیں گی۔ TB2 ڈرون کی پولش آرمڈ فورسز میں فارمل انڈکشن کے بعد پولینڈ بیکر کے ہی تیار کردہ اکنجی ڈرون کی ایکوزیشن پر بھی غور کر سکتا ہے۔ لیتھونیا کی آرمی نے امریکی کمپنی اوشکوش ڈیفنس سے مزید 300 جوائنٹ لائٹ ٹیکٹیکل وہیکلز خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے لیتھونیا اپنی آرمی کے لیے 200 JLTVs آرڈر کر چکا ہے، جبکہ امریکی کمپنی کے ساتھ ان 200 وہیکلز کا کانٹریکٹ 2019 میں سائن کیا گیا تھا۔ اس کانٹریکٹ کے تحت لیتھونیا کو پہلے بیچ کی 50 وہیکلز ڈلیور کی جا چکی ہیں۔ مزید 50 اگلے چند ماہ میں ڈلیور کر دی جائیں گی، جبکہ لیتھونیا کو تمام 500 وہیکلز مرحلہ وار 2024 تک ڈلیور کی جانی ہیں۔
US میرین کور نے اسرائیلی ساختہ آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم کے ٹیسٹ مکمل کر لیے ہیں۔ حالیہ لائیو فائر ٹیسٹ بنیادی طور پر سیریز آف ٹیسٹ کے سلسلے کا تھرڈ ٹرائل تھا جو 1 سال کے عرصے میں مکمل ہوا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق یہ تینوں ٹیسٹ کامیاب رہے اور سسٹم نے وائڈ ورائٹی آف ٹارگٹس کو کامیابی سے انٹرسیپٹ کیا۔ ان ٹیسٹ کے دوران آئرن ڈوم سسٹم کو امریکی ساختہ موبائل لانچر سے بھی فائر کر کے ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ ادھر اسرائیل کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے یوکرین کو ایک مرتبہ پھر اپنا آئرن ڈوم سسٹم فروخت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ فرینڈز، یہ سسٹم بنیادی طور پر ورائٹی آف راکٹس، مارٹرز اور پریسیشن گائیڈڈ میزائلز کو انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ترک کمپنی میٹکسان اور ایرے شپ یارڈ کی تیار کردہ اولاق ان مینڈ سرفیس ویسل کا الیکٹرانک اٹیک ورژن پہلی مرتبہ ڈسپلے کیا گیا ہے۔ اس آرمڈ ان مینڈ نیول ویسل کے بنیادی طور پر 3 ورژن تیار کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک اینٹی سب مرین وارفیئر، دوسرا اینٹی سرفیس وارفیئر اور تیسرا الیکٹرانک اٹیک ورژن ہے۔ اس ان مینڈ سرفیس ویسل کی لمبائی 11 میٹر جبکہ سپیڈ 35 ناٹس ہے۔ اس ویسل پر 4 سیرٹ گائیڈڈ راکٹس کے علاوہ 2 ممتاز گائیڈڈ میزائلز نصب کیے جا سکتے ہیں۔ اولاق ویسل کو بیس یا ہاربر پروٹیکشن کے لیے 12.7 ملی میٹر ریموٹ ویپن اسٹیشن یا پھر ایک اور کنفیگریشن میں اس کو اینٹی سب مرین وارفیئر راکٹس یا پھر لائٹ ویٹ ٹورپیڈو سے بھی لیس کیا جا سکتا ہے۔ اس USV کی رینج 400 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ فرینڈز، ترک کمپنی میٹکسان نومبر کے مہینے میں پاکستان میں ہونے والی دفاعی نمائش میں بھی شرکت کر رہی ہے، جس میں یہ کمپنی ممکنہ طور پر اپنی ان مینڈ سرفیس ویسل اولاق کو بھی شو کیس کرے گی۔ دیگر ترک کمپنیوں میں ہیولسان کی بھی آئیڈیاز نمائش میں شرکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ روسی میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ روس کی فوج یوکرین میں اپنے L3 جیمنگ سسٹم کو کامیابی سے استعمال کر رہی ہے۔ یہ سسٹم یوکرین آرمی کے موبائل فونز کے سگنل 30 کلومیٹر کے ریڈیس میں جیم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے ترک میڈیا سورسز نے روسی ساختہ اینٹی ڈرون گن ہارپون 3 کے بھی یوکرین جنگ میں کامیاب استعمال کا دعویٰ کیا ہے۔ فرینڈز، ترک نیول کمانڈ کو ترک ایروسپیس انڈسٹریز کی طرف سے 5واں P-72 میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ ڈلیور کر دیا گیا ہے۔ ترک سورسز کے مطابق میلٹم 3 پروجیکٹ کے تحت اس سلسلے کا 6واں اور آخری ایئر کرافٹ اگلے سال کے فرسٹ ہاف میں ترک نیول کمانڈ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ترک نیوی کے لیے تیار کیے جانے والے اس فورس ملٹی پلائر پروجیکٹ میں ترکی کی مختلف کمپنیوں نے حصہ لیا، جس میں ڈیٹیل پارٹس پروڈکشن، ایئر کرافٹ موڈیفیکیشن اور میٹیریل سپلائی کے علاوہ گراؤنڈ اور فلائٹ ٹیسٹ اور انٹیگریٹڈ لاجسٹک سپورٹ شامل تھی۔ اس پروجیکٹ میں ترک کمپنی ایسلسان نے سسٹم اور ڈیوائسز پرووائڈ کی اور ایکٹیویٹیز کو ترک ایروسپیس انڈسٹریز نے سر انجام دیا۔ فرینڈز، پاکستان نیوی نے بھی اس طرح کے RAS-72 میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ اپنے فلیٹ میں گزشتہ کچھ عرصے میں انڈکٹ کیے ہیں۔ اگر آپ ان طیاروں کے رول اور سسٹمز کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔